السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أبدا أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئی حضرات، اور آپ مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سیاح لامکانی جن کا سایہ ناسانی، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باوز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے، اور ان کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا لاکھوں کروڑوں عنایتیں ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو امن و امان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ پاک نے پھر سے یہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو نصیب عطا فرمایا۔ یہ عظیم مہینہ وہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جتنی برکتیں اور نیکیوں میں جتنا اضافہ فرماتا ہے، اس مہینے کے علاوہ نہ کوئی مہینہ ہے، اس مہینے کے علاوہ نہ کوئی دن ہے، اس مہینے کے علاوہ نہ اللہ کی نظر پہ کوئی مہینہ اتنا نیکیوں میں اضافہ کرنے والا کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں کوئی بندہ اگر نفل کام کرتا ہے، نفلی عمل، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے سنت، ایک ہوتا ہے نفل جس کو مستحب کہا جاتا ہے، کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، اس کو نفلی عبادت کہا جاتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ایام میں، دنوں میں، اس مہینے میں جو نفلی عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس کو فرائض عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ رمضان میں ایک فرائض پر عمل کرتا ہے، فرض کی ایک نیکی کرتا ہے، فرائض کی ایک عمل کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو 700 گنا فرائض پر عمل کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ کا تعلق جب رمضان سے ہو گیا تو اس میں نیکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اب عام دنوں پہ کوئی بندہ ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا تھا تو ایک نیکی ملتی تھی، اب اس کو ایک نہیں 700 گنا بڑھ جائے گا۔ اب اس کا حساب انما الاعمال بالنیات، ہر انسان کے عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اب آپ کی نیت، آپ کا خلوص، آپ کا اخلاق، آپ کا انداز، آپ کا یقین،
آپ کی محبت میں، آپ کے دلوں پہ خشیت، یقین اور زیادہ مضبوط ہوگا تو اللہ اور بڑھائے گا۔ اب جب اللہ اپنے بندوں سے کسی چیز کا وعدہ فرماتا ہے کہ میں اتنا دوں گا، تو اس کا ثواب ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ ایک بولو تو 1 روپیہ نہیں۔ یہاں کا 1 روپیہ سعودی میں تو اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، ایک یہاں بھی ہے $1، اب یہاں انڈیا میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا حساب اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی بات ایک ہے، جب اسٹیٹ بدلتا ہے تو ایک کی قیمت بلند ہوتی جاتی ہے، اسٹیٹ گھٹتا ہے تو اس کی قیمت گھٹتی جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی قیمت ہے، یہ دنیا کا کمپنی والا اس کا حساب لگاتا ہے، مگر جب ہمارا اور آپ کا رب اپنے بندوں کا حساب لگا کر جب رب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے تو اس کی عطا کا، اس کے دینے کا، اس کے فضل کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک نیکی میں بھی بندوں کے میزان عمل کا پلہ بھاری کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو ایک غلط کام کی بنا پر جو میزان عمل میں اگر ہم کوہ احد کے برابر نیکی بھی کر لے، اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا تو ایک غلط کام کی وجہ سے ساری نیکیوں کو ضائع بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ جس میں عام انسان عام دنوں پہ ایک کام کرتا تھا اس کا ثواب 1 ملتا تھا، عام دنوں پہ بندہ 1 بار درود پڑھتا تھا تو 1 بار درود پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 رحمتیں، ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں درج فرماتا ہے، اور 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ جب عام دنوں پہ 1 بار درود پڑھنے سے 10 نیکیاں، 1 بار درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف، 1 بار درود پڑھنے سے اس کے نام اعمال پہ 10 نیکیاں درج ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند کیا جاتا ہے، 10 رحمتیں بھی نازل ہوتی ہے، تو رمضان میں جب اس کا حساب لگایا جائے گا تو پھر اس کا حساب کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ تو آئیے اور ایک مرتبہ اس یقین کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، صرف ایسا نہیں، میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ یہ مہینہ جب ہمیں اور آپ کو ملا ہے کچھ نیکیاں ذخیرہ کرنا کا، جیسا کہ کاروبار والوں کا ہوتا ہے نا، تجارت کرنے کا ایک مہینہ ہوتا ہے، بھئی سیزن چلتا ہے جناب حضرت، کیا بتانا، آج ناشتہ بھی کرے نہیں، صرف پانی پی کو، چائے پی کو گزارا ہوا، سیزن ہے، رات 1-1 بجے تک دکان پہ رہے، یعنی سیزن پہ اچھا کما لینا، عام دنوں پہ تھوڑا اچھا فری سے رہتا۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک سیزن آتا ہے ہمارا اور آپ کا دنیاوی معاملات پر تو ہم اتنی توجہ دیتے ہیں، تو یہ بھی سیزن ہے نیکیاں کمانے کا، یہ سیزن ہے اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا۔ یہ صرف رمضان فارمالٹی نہیں کہ بھئی بچپن سے روزہ رہے، میرا پڑوس والا رہتا ہے تو ہم بھی رہتے ہیں، میرا گھر والے رات میں 3 بجے اٹھتے ہیں تو مجھے بھی اٹھنا کب آتا ہے، آئے کھائے سحری کر لیے بھوکے رہے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے جو چاہتا ہے ہم وہ کر کے آئندہ 11 مہینوں میں بھی یہ عزم اور یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کر لے کہ میرے مالک جب تیری خاطر بھوکے پیاسے رہ کر 1 مہینہ ہم تجھ کو یاد کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، تیرے لیے 3 بجے اٹھ سکتے ہیں، پھر تیری خاطر عشاء کے علاوہ فرائض کے علاوہ پھر سنت تراویح پھر ہم زیادہ پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، لوگوں میں خیر و خیرات کر سکتے ہیں، جب 1 مہینہ تیرے لیے اتنا کرتے ہیں اور تو ہمارے لیے اتنا کچھ دے دیتا ہے تو 11 مہینہ اور مزید کوشش کر کے اللہ کے لیے ہم اور آپ 5 وقت نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ وہی تو ہے نا، سوچنے کی بات ہے۔ اب دیکھیں گے کچھ دن کے بعد دھوپ کی شدت بڑھتی رہے گی، کچھ سالوں میں مئی جون پہ رمضان کے روزے آتے ہیں، 16 گھنٹے 18 گھنٹے، کچھ دیشوں میں تو 19 گھنٹے 20 گھنٹے لوگ روزہ رہتے ہیں۔ سوچو آپ ایک لمحہ
بھوکے پیاسے رہ کر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. سحری کے لیے آپ 3:30 4 بجے آنکھیں کھل جاتی، رات چاہے 12 بجے کیوں نہ سوئیں، بات صحیح ہے. مگر عام دنوں پہ فجر کی نماز 6 بجے 6:10 پہ 5:30 سے نیچے تو نماز ہوتی ہی نہیں. مگر ہم فجر کے لیے 5:30 بجے 6 بجے اٹھ نہیں سکتے. مطلب یہ کہ ہم نے پہلے ہی سوچ لیا ہے کہ جناب ہم 1 مہینے کے مسلمان، ہم 1 مینج کرتے. بعد میں گزشتہ جمعہ بھی ایک مسئلہ آپ کو بتایا، ایک ہے تقدیر، ایک ہے تدبیر. ہم سوئے رہیں گے، اللہ کوئی فرشتے کو نہیں بھیجتا کہ فرشتہ جا میرا بندہ سو رہا ہے اس کو اٹھا کر مسجد پہ لے کے جا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہم اور آپ اپنے اندر وہ کمال پیدا کرنا ہے کہ میں اٹھوں. ہم اور آپ اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ میں نماز کے لیے اپنا قدم نکالوں. ہم اور آپ اپنے اندر یہ جذبات قائم کرنا ہے کہ وقت چاہے کتنا بھی ہو جائے، کام چاہے کتنا بھی ہو جائے، میں اپنے وقت کو مینج کر کے نماز کے ٹائم کو لحاظ کرتے ہوئے میں مسجد پہ جا کر نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کروں. یہ جذبہ اپنے اندر جب آئے گا تو پھر سرکار فرماتے ہیں حرکت کرنا بندوں کا کام ہے، اللہ کی رحمت نازل کرنا اللہ کا کام ہے. یہ پہلے کوشش تو کریں ہم. اب آپ روزہ رکھیں، ہاں آپ کے گھر پہ کوئی فرشتہ آ کر دب بجا کر نہیں اٹھایا کہ بھائی اٹھو اٹھو سحری کا ٹائم ہو گیا، نہیں. آپ مسجد کے مؤذن کا انتظار بھی نہیں کرتے. کسی کا مکان کوئی دور ہے تو تھوڑے نا کہ ہم اپنے مائک کی آواز سن کر ہم اٹھ گئے، نہیں، ہم اس کا انتظام پہلے کر دیا ہے. ہم نے اپنے موبائل میں 2-2 3-3 الارم لگائے ہیں. میرے موبائل کا الارم ایک 15 منٹ بعد میں بجے گا، میرے گھر والوں کے موبائل میں ان میں بھی ہم نے الارم سیٹ کر دیا ہے، وہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے گی. مطلب یہ تیاریاں پہلے کر کے ہم سو رہے ہیں. کتنے دن کے لیے؟ 1 مہینے کے لیے. جب 1 مہینے کے لیے آپ اتنی تیاریاں کر سکتے ہیں تو ہم 1 مہینے کا مسلمان نہیں نا، ہم تو پوری زندگی کا مسلمان ہے. ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں. ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک ہمارا ایمان برقرار رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑا سا جذبہ پیدا کریں. اور یہ مبارک مہینہ ملا ہے، اپنے وقت کو بیکار کے کاموں پہ ضائع نہ کر کے اچھے کاموں پہ کرے. کچھ نہیں کرنا آتا، بس آپ درود پاک پڑھتے رہا کریں. کتنی نیکیاں ملے گی اس کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے. تو ایک بار درود پڑھیے پھر ہم باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جمعے کے دن مسجد میں تشریف لے کر آئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے. جب سرکار منبر پر کھڑے ہوئے، پہلا قدم مبارک جب سرکار نے پہلی سیڑھی پہ رکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک قدم دوسری سیڑھی پہ رکھا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا مبارک قدم تیسری سیڑھی پہ رکھا، پھر سرکار نے فرمایا آمین. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اس میں دعا جو آپ نے ارشاد فرمائی، جو دعا کی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے میں اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل آئے، تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام میری بارگاہ پہ آئے، میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے دعا کی. کیا دعا کی؟ دعا یہ کی کہ یا رسول اللہ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ رکھ کر عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچایا،
یا رسول اللہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اللہ اکبر. کس نے بد دعا کی؟ دعائے ہلاکت کرنے کی بد دعا تمام فرشتوں کے سردار نے تمام نبیوں کی سردار کے پاس آ کر کیا. دعا کرنے والے جبرائیل اور اس دعا پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے تمام مرسلین کے سردار. ادھر وہ فرشتوں کے سردار, ادھر یہ نبیوں کے سردار. اب بھلا بات ہو, اس میں کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش, کوئی شک, کوئی شبہ نہیں. وہ فرشتوں کے سردار وہ معصوم, اور یہ نبیوں کے سردار یہ تمام معصوموں کے سردار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا پر, ان کی ہلاکت کی دعائے ہلاکت پر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ وہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. ایک چھوٹا سا انسان, بھائی کسی کی کوئی برباد ہو جانا تو یہ ہو جانا, انسان ڈر جاتا. یہاں ہلاکت کی بد دعا جبرائیل کر رہے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ان ہٹے گھٹے لوگوں کے لیے. بڑے افسوس کی بات ہے ہماری قوم پر. معلوم آپ کو, بولنے پہ شرم آتی. کبھی آپ باہر جا کے دیکھیے چائے کو دکان پہ ہٹا کھٹا 30 سال 40 سال کا نوجوان بیچارہ کوئی چائے پیتا ہوا نظر آتا, کوئی سگریٹ کھاتا ہوا نظر آتا. کیا تو ارے حضرت گیاس ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بہانے اللہ کے سامنے. چھوٹی سی بیماری پر آپ نے سمجھ گیا کہ آپ کے اوپر روزہ معاف ہو گیا. روزہ معاف ہونے پر شرعی عذر کیا ہے پہلے اس کو آپ جانیں. اللہ پاک نے یہ تندرستی, یہ جوانی, یہ صحت, یہ بزرگی, یہ جوانی, یہ طاقت, یہ قوت جو عطا فرمائی کس لیے عطا فرمائی ہے؟ تاکہ میرے بندے دنیا پر جا کر کچھ نیک اعمال کر. ہم اللہ تعالیٰ کے اتنا بھی کچھ نہیں کر سکتے. ہاں ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا تیری چربی زیادہ ہو گئی ہے, تیرا موٹاپا بڑھ رہا ہے, تیرا سینہ کا کلیجہ کا سائز بڑھ رہا ہے, سنیے کچھ کڑوی باتیں, تجھے یہ ہو گیا ہے, تجھے تھائرائیڈ ہو گیا ہے, اب تو کیا کرنا, صبح کا کھانا کم کرو, دوپہر کا کھانا کم کرو, رات میں کیا کہتے ڈائٹنگ کرو. سنت رسول کا نام ڈائٹنگ ہے, یہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے. دوپہر کا کھانا کھا کر سرکار تھوڑی دیر سو جایا کر, یہ سنت ہے قیلولہ جس کو کہا جاتا ہے. اور رات کا کھانا سرکار بہت مختصر کھایا کرتے تھے. اور رات کا کھانا کھا کر سرکار فرماتے کہ چہل قدمی کرو. بزرگان دین نے اس میں تدبیر بنایا ہے کہ چہل قدمی کس کو کہا جاتا ہے, تو فرماتے کہ عشاء کا کھانا کھانے کے بعد کم سے کم 40 قدم ٹہل لیا کرو, اس کے بعد سو جایا کرو. یہی فارمولا بیچارہ 30 سال 50 سال کروڑوں روپے باپ کے پانی پہ ضائع کر کے امریکہ میں جا کے, لندن پہ جا کے, یہ دوربین رکھ کے, یہ ٹیکنالوجی رکھ کے, یہ ساری سیکھ کر آپ کو ہم کو سکھاتا. اور یہ تعلیم ہمیں اعدادیہ اولا تو دور کی بات, جب بچہ نورانی قاعدہ پڑھتا نا, جب عربی ختم ہو جاتی اردو سکھایا جاتا, تو یہ سارے فارمولا 10 سال 12 سال کے بچوں کو ہم مدرسوں میں پہلے ہی سکھا دیا کرتے. یہ تو چھوٹا سے چھوٹا نمازی بھی جانتا جو علماء سے محبت کرتا کہ سنت کیا ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ملنے کے باوجود چھوٹی چھوٹی پرابلم کو ہم بڑی پرابلم سمجھتے ہیں. ایک بولتا کہ حضرت چائے پینے کی عادت پڑ گئی, چائے نہیں نا میں رہ سکتا نہیں. اللہ نہیں جانتے تیری نیت کیا ہے. ایک بیچارہ تو بولتا سگریٹ پینے کی عادت ہو گئی, نہیں پیے تو عادت ہوتا نہیں. داڑھی والے, ٹوپی والے, چہرے والے بھی ایسے لوگ ملتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے پہ اعلان کیا تھا, معلوم مسلمان ہو تو مسلمان کلچر کی تاریخ بھی پڑھ کے دیکھو. عمر فاروق نے اعلان کیا کہ رمضان مبارک میں جو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر کھائے پیے اس کو قتل کر دو, اس کی عدالت میں کوئی کارروائی نہیں کی جائے. نام تھا عمر, صرف کافروں پر بھاری نہیں تھے, مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر جو بزدل بنے ہوئے تھے ان پر بھی ان کا قانون بھاری پڑتا تھا. فرماتے تھے کہ قتل کر دو ایسے لوگوں کو. مگر ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا لحاظ کرنا ہے. اللہ کے لیے ڈاکٹر کہہ دیا یہ مت کھاؤ, ہم چھوڑ دیتے. ڈاکٹر کہہ دیا ٹھنڈا پانی مت پو, ہم چھوڑ دیتے. ڈاکٹر کہہ دیا تم اے سی نہیں بنتا, ہم چھوڑ دیتے. ڈاکٹر کہہ دیا تھوڑی واکنگ کرو, ہم تیار ہو جاتے. مگر یہاں
तमाम तबीबों के तबीब, हकीमों के हबीब, अल्लाह के हबीब, हम मुर्दा दिलों के तबीब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों हदीसें अपनी उम्मत की भलाई के लिए बयान किए हैं। हमें और आपको ये हदीसें अपने दिमाग पे नहीं चढ़ती है। इसलिए मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमारा हर काम अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। रोजा क्या है? रोजा आपके जिस्म के अंदर जो जहरीला मादा आ जाता है, उन जहरीला मादा को खात्मा करने का इलाज है ये। अमेरिका का एक डॉक्टर था जिसको नोबेल प्राइज मिला। ये बहुत बड़ा प्राइज होता है। उसको क्यों मिला? उसने कहा था मेरे पास कैंसर का इलाज है। सारे मीडिया वाले चले गए, कैंसर का इलाज, जो लाखों करोड़ों खर्चा करके भी वह इलाज सक्सेसफुल नहीं होता है। उससे पूछा गया कि कैंसर का इलाज क्या है? उसने कहा कि कैंसर का इलाज ये है कि तुम रोजाना 16 घंटे से लेकर 18 घंटे के बीच में भूखे रहा करो। कहा कितने दिन? कहा 1 महीना। कहा क्या है? कहा इसी का नाम कैंसर का इलाज है। एक कैंसर का इलाज बेचारा कहता है कि तुम 15 घंटा से लेकर 18 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे भूखे रहा करो, 1 महीना रहा करो, ना कुछ खाओ ना पियो, यही तुम्हारे बॉडी के अंदर के तमाम जहरीला मादा को खत्म कर देगा। तुमको कैंसर जैसा क्या कहते हैं खतरनाक बीमारी से ये तुम्हें बचा लेगा। जिसको ये भूखा और प्यासा कहा जाता है, इसका कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून, तुम अल्लाह के लिए रोजेदार बन जाओ, हम तुमको मुत्तकी और परहेजगार बना देंगे। यही तो फार्मूला हमारे अंदर है। ये इन नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह के लिए आप अपने लिए हलाकत मत तलाश करें। आका करीम ने फरमाया, जिब्राइल मेरे पास आए और बद्दुआ की, कहने लगा या रसूल अल्लाह, वो शख्स हलाक हो बर्बाद हो जाए। कौन? जिसने रमजान का महीना पाया, रोजा ना रखा, ना इबादत किया, अल्लाह को ना मनाया, ना अपने आप को जहन्नम की आग से बचा, वो हलाक को बर्बाद हो जाए। मेरे आका ने फरमाया आमीन। होना है नहीं है? आज ये हलाकत जो हमारे घरों पे नजर आ रहे हैं ना, अल्लाह को नाराज करके तुम कहोगे हम अच्छी जिंदगी जिएंगे। मैं बार बार कहा करता हूं, अल्लाह को छोड़कर जाओगे कहां भाई? मुद्दई बुरा लाख चाहने से क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है। तुम जो भी तदबीर बना लो, कितने रास्ते निकालो, जब अल्लाह की नजर से बंदा गिर जाता है तो फिर अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ता चुन लेता है जो कभी ख्वाब व ख्याल में भी आपका नहीं आ सकता। आप कभी नहीं सोच सकते कि इतना बुरा दिन मुझको देखने के मिला था। अरे मेरा बेटा तो वो था, मेरी बहू तो वो थी, मेरे पास तो वो जायदाद था, मैं तो वो था, मैं तो बादशाह था, मैं तो सुल्तान था, मुझे इतना बुरा दिन देखने को मिला। नहीं, अल्लाह के सामने किसी की कोई औकात नहीं है। अल्लाह चाहता एक लंगड़ा मच्छर के जरिए अल्लाह ताला ताकतवर बादशाह को हलाक व बर्बाद भी कर सकता है। अल्लाह चाहेगा, अल्लाह पाक चाहे तो एक मकड़ी की जाला लगाकर अपने महबूब को काफिरों की नजर से अल्लाह ताला बचा भी ले सकता है। ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की रहमत है। मगर कब हम अल्लाह के गजब पाने वाले काम करके अल्लाह से रहमत की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, खाते हैं जहर और हम जीने की तमन्ना करते हैं। ये मतलब है हम वो काम करते जिसमें अल्लाह की नाराजगी हो, जिससे अल्लाह ने रोका है बंदों को, हम उन कामों से रोकते नहीं। अल्लाह ने जो काम करने का हुक्म दिया हम वो काम नहीं करते, हम अल्लाह उसके रसूल की ऑपोजिट वाला काम करते और हम कहते मेरे घर पे बरकत हो जाए, मैं बीमारी से शिफायाब पा जाऊं, मेरा चेहरा चमक पड़े, मेरा बेटा मेरा गुलाम बनकर रहे, मैं अपने घर में पीर साहब बन के रहूं, लोग मेरे पैर और हाथ चूमे। नहीं, सोचने से ही कुछ नहीं। करो, क्या करो? कुछ भी नहीं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं बस इतना करो। क्या करो? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। करना नहीं है, बस नबी अल्लाह उसके रसूल को मनाओ। तो ये आप लोग देख, रोजा रख के देखिए, कुछ नहीं होता भाई, डरो मत, अल्लाह पर यकीन रखो, भरोसा रखो। इसमें बहुत से हमारे हजरत 15 दिन के रखते, ये कोई मसला नहीं है। आप तंदुरुस्त है, 1 महीने के रोजे आप पर फर्ज है। हाँ, बीमारी है,
کوئی اور عذر ہے جسے شرعی عذر کہا جاتا ہے تو اس کے ماہتات آپ کے اوپر روزہ معاف ہے، مگر ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ بیمار ہو جائے تو فدیہ دیں گے۔ فدیہ کا معنی کیا ہے؟ ایک فطرہ ایک دن کا، مطلب 30 دن کے 30 فطرے کسی غریبوں کو کسی مدرسے پہ آپ دے دیں گے۔ اب دوسرا، تو سرکار نے کتنی بددعا کی؟ 3 مرتبہ۔ پہلا تو سمجھ میں آیا، دوسرا یہ بھی سنیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سیڑھی پر اپنا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ اس میں کیا راز ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور بددعا کرنے لگے، کہنے یا رسول اللہ، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لیا، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ کون؟ اے نوجوان سب، یہ جو نئے نئے چہرے جو نظر آتے ہیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں آج، اسی طرح پوری زندگی گزارے تو کتنے اچھے لگیں گے آپ بتائیے۔ یہ ویسٹرن کلچر آپ کو اچھا لگتا ہے؟ پھٹا ہوا پینٹ، نیلے اور پیلے بال، یہ جانوروں کی طرح، گدھے گھوڑوں کی طرح جو کرایا جاتا ہے ملک عرب میں، اس طرح آج ہم انسان کا جانور بنے، اچھا لگتا ہے؟ بتائیے کتنی عزت ملتی؟ عزت دین کی خدمت کرنے پہ ہے، عزت دین کے راستے پہ چلنے پہ۔ ہاں، دین کے راستے پہ چل کے دیکھ، مرنے والے جل جل کر مر جائیں گے، اللہ تجھ کو وہ مقام عطا فرمائے جو تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ دین کے راستے پر جب بندہ چلتا ہے تو دریا کے اندر رہنے والی مچھلیاں دعا دیتی ہے۔ جب انسان دین کے راستے پہ چلتا ہے، سرکار فرما جب وہ سو جاتا ہے نا تو بستر کا دھاگے کا ایک ایک ٹکڑا بھی اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں فرماتا ہے۔ اتنی عزت ہے، اتنی عزت ہے۔ آپ کا فرشتہ آپ کے ساتھ آپ کی حوصلہ افزائی کیا کرتا اور وہ کہتا لا تخف ولا تحزن ان اللہ معک، مت گھبرا، کوئی تیرا کچھ نہیں کر سکتا، بے شک اللہ تیرے ساتھ ہے۔ یہ فرشتہ بندوں کو تسلی دیتا ہے جو دین کے راستے پر رہتا ہے۔ تو ان نوجوانوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ بڑھاپے میں ملے تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس نے ماں باپ کو پایا، کب پایا؟ بڑھاپے میں، اور ان کی خدمت کر کے، یعنی ان کا دیکھ بھال کر کے جنت حاصل نہ کر لیا، وہ برباد ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ تو ماں باپ کیا ہے؟ ایک اللہ کی نعمت ہے، بڑھاپے میں ملے اور نعمت میں اضافہ ہو جائے، ان کی خدمت کرے، ان کا دیکھ بھال کیا کرے، ان کے لیے تھوڑا وقت نکال کر ان کے پاس بیٹھ کر ان سے دعائیں لیا کرے، انشاءاللہ تعالی آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ پھر تیسرا قدم میرے آقا نے تیسری سیڑھی پر رکھا اور جبرائیل نے کہا میرے آقا نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا، یا رسول اللہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ کیسے نمازی بیچارہ؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب کوئی بیچارہ داڑھی نوچ رہا ہے، کوئی انگلی توڑ رہا ہے، کوئی بھاگنے پہ لگا ہے، بتاؤ بددعائیں ہیں تم لوگوں کے ساتھ نادانو۔ درود کے بغیر نماز کبھی قبول نہیں ہے۔ جب تک اتحیات میں بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی آپ نہیں کہو گے آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ واجب ہے، یہ واجب۔ کیسے کیسے عقیدے لوگوں کو پال کر گھوم رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اگر ہم کچھ کہیں ارے مولا، مولانا نہیں، مولا کی بات ہے، مولا کی۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل نے بد دعا دیا ایسے لوگوں کے حق میں، فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ کس نے بد دعا دی؟ جبرائیل نے، اور نبی نے آمین کہا۔ کب؟ جمعے میں مسجد نبی میں ممبر پر کھڑے ہو کر سرکار نے بد دعا دی۔ اللہ کے لیے اپنے دلوں کو نبی کی محبت کے لیے تھوڑی سی جگہ پیدا کریں۔ دنیا کی ساری چیزوں کے لیے کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، نئے نئے کام تم سب کچھ کرو گے، تمہارے لیے جائز ہو جائے گا۔ جب اولیاء انبیاء کی محبت کی بات آتی ہے تو لوگوں کے چہرے بگڑ جایا کرتے ہیں۔ داڑھی کھینچتا ہے، نبی کا نام سن کر شیطان داڑھی کھینچتا ہے، بھائی انسان نہیں۔ امتی کو تو اور خوشی ہونی چاہیے کہ میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، جس کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں ان کا نام لیا جا رہا ہے،
ایک تمہارا بیٹے کا یا نام لے کر میں تعریف کروں فلاں بہت اچھا ہے, مجھ کو وہاں ملا, بس پہ اسٹاپ پہ ملا, ایئرپورٹ پہ ملا, کار پہ لے کر مجھ کو گیا, ارے تمہارا بچہ میں ملک عرب میں گیا تو مجھ کو سعودی پہ ملنے آیا, باپ رے کتنی خوش ہو جاتے آپ, کتنے خوش ہوئے میری بیٹی کی تعریف ہو رہی. یار تیری بیٹے سے تجھ کو تعلق ہو, اس کا نام لیا جائے تو بیچارہ خوشی کے مارے پانی پانی ہو جاتا. یار ایک امتی کے سامنے نبی کا نام لیا جائے, امت کو کتنی خوشی ہونی چاہیے. جو خوشی ہو سمجھ لینا یہ وفادار ہے, اور جو نبی کا نام سن کر جن کے چہرے پہ 12 اور 13 بج جائے سمجھ لینا یہ وفادار نہیں, نبی کا نام لے کر یہ نبی کا غدار ہے. یہ سرکار نے کیا فرمایا, جبرائیل نے مجھ سے فرمایا یا رسول اللہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا. کہاں ہے یہ؟ کوئی فضائل کی کتاب میں, کوئی فتوا میں, کوئی اعلیٰ حضرت لکھی سو کتاب نہیں, حدیث میں. یہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. سیاہ ستہ جس کو کہا جاتا ہے, 6 حدیث کی کتابیں جس میں ایک حدیث آتی جس کو کہا جاتا ہے متفق علیہ, یعنی متفق علیہ حدیث اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث کئی کتابوں میں آئے اس کو متفق علیہ حدیث, مضبوط حدیث کہا جاتا ہے. اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی بچہ کوئی آدمی بیچارہ بولے اس کو تو میں نہیں مانتا, تو نہیں ماننے میں نبی کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے اس پر تو اللہ اس کے فرشتے سلام پڑھا کرتے ہیں, اس پر تو اللہ اس کے فرشتے درود پڑھا کرتے. تو ماننے سے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں نہ ماننے سے تیرا ایمان خطرے میں جاتا, تو گمراہی پہ جاتا, اور مان لینے سے اللہ تیرے ایمان کو مضبوط بنا دیتا. اب میں رمضان کی چند تعلق, میں نے شروع میں کہا اللہ نے بڑا احسان کیا, ہم کو آپ کو یہ مہینہ ملا, تو ہمیں چاہیے کہ جو مہینہ جو چیزیں اللہ ہم کو عطا فرماتا ہے ان چیزوں کی ہم قدر کریں, کثرت کے ساتھ تلاوت کریں. رمضان کو تعلق ہے قرآن سے, قرآن کو تعلق ہے رمضان سے, کیونکہ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا. رمضان کو قرآن سے, قرآن کو رمضان سے تعلق ہے, اور ان دونوں کو رحمان سے تعلق ہے. ہمیں چاہیے کہ رمضان پہ یہ 3 چیزوں کی ہم, ایک اللہ کو منانے, دوسرا قرآن کی تلاوت کرنے, تیسرا رمضان کا مہینہ کا ادب احترام کرنے. نیکیاں بڑھ رہی ہے, اللہ کرے آپ کا دل بھی بڑا ہو, آپ خود بھی کھائیں, اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال کریں, مدرسوں کا خیال کرے, مسجدوں کا خیال کرے, علماء کا خیال کیا کرے, حفاظ کرام کا خیال کیا کرے. آپ افطاری کے لیے جب آئے تو کچھ چیزیں زیادہ لا کر اپنے آزو بازو والے کے دسترخوان میں بھی ڈال دیا کرے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس کو ہو سکے افطاری کرائے. آقا فرماتے ہیں کہ جو کسی کو افطاری کرائے گا یعنی روزہ کھلوائے گا, میدان قیامت میں اللہ اس کو اپنی جنت کی نعمتوں سے اس کا پیٹ بھروے گا. اب افطاری کرانا بولے تو پلوش کھلانا, کھانا کھلانا, پوٹیش لے کے آنا, یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا کیا؟ تو صحابہ کے ذہن میں بھی سوال آیا, میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ ہر انسان کو اتنی طاقت نہیں, یعنی پہلے زمانے میں کتنی غربت میں صحابہ رہتے تھے, ایک کھجور پر 4 5 لوگ روزہ کھولا کرتے تھے, مگر پھر بھی ان کا حوصلہ کبھی کم نہیں ہوا. ملے یا نہ ملے وقت آتا تھا تو میدان بدر پہ تلواروں کو لے کر کافروں کے سامنے گردن اڑانے, جان کی بازی لٹانے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے. پیٹ میں آنچ بھی نہیں ہوتا تھا, چلتے تھے سر پہ کفن باندھ کر. ہم کو آپ کو سبق لینا ہے. اللہ نے مکان دیا, گاڑی دی, کھانے کے اسباب ہے. کون انسان ہے جی کون انسان ہے جو ایک کھجور پہ 4 آدمی کھاتا ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے ان میں سے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ اس کیا کہتے ہیں مہنگائی میں بھی اللہ پاک اتنی نعمت سے نعمت کھلاتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے. یہ سب سے بڑی رحمت ہے, پیٹ بھر کے اللہ کھلا رہا ہے. مگر ہم کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے ہم اور آپ گئے گزرے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے, اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کی بارگاہ پہ عبادت کرنے کے لیے ہم اور آپ تیار ہونے کی کوشش نہیں کرتے. میری ملت کے نوجوانوں یاد رکھنا, میں بار بار کہا کرتا ہوں, ایک وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا.
آج کبھی اکرنا مت کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں اچھا پوزیشن پر ہوں، آج یہ ہوں، آج میں کیوں نماز پڑھنے جاؤں، آج میں کیوں روزہ رکھوں، ارے میری دوستی کسی اور سے ہو گئی، اب تو میں غیروں کے پاس چلا گیا، میں تو محلہ خالی کر دیا، مسجد سے میرا کوئی دخل نہیں ہے، اب میں روزہ کیوں رکھا کروں گا، اب میں کاروں پہ گھومنے والا۔ میں بار بار کہا، یہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی نا، یہ ہماری محنت کا ثمرہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، جس حال میں آپ رہو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا سیکھو۔ جب نعمتیں آئی اور آپ کے دل کے اندر سے عبادت کا جذبہ کم ہو گیا، میں یقین کے ساتھ ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں، جو لوگ آنکھیں دکھا دکھا کر باتیں کرتے تھے، علماء کے پیچھے پڑا رہتے تھے، ان کا حال آج کیا ہوا؟ مسجدیں چھینے لگی، پیسہ آیا، 4 روپے آیا، پیسے آنے سے پہلے علماء کے پیچھے گھومتا رہا، حضرت وظیفہ دیجئے، تعویذ دیجئے، ایک بار گھر کو آپ کو دیکھیے، ایک بار 11ویں کروائے، اب مولانا بیچارہ وظیفہ بتایا، تم 11ویں کرو، تم ختم قادری کرو، تم اجمیر شریف جاؤ، تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ مزارات پہ جاؤ، نمازیں پڑھو، یہ وظیفہ کرو۔ جب اس کے حالات پھر اچھے ہو گئے، اب اس کا قدم بہک گیا، اب اس کا تعلق فلم ہالوں سے جو ہوتا ہے آج۔ مگر میں بار بار کہتا ہوں، یہ ہماری محنت نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ان ساری چیزوں کی قدر کرنا، ورنہ جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ اللہ دولت چھیننا بھی جانتا ہے۔ آج کا امیر کل صبح میں تیرا حال کیا ہوگا تو نہیں جانتا، اور آج کا غریب اللہ چاہے تو ایک لمحے میں اس کو کروڑپتی بنا سکتا ہے۔ ہاں، یہ میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے نوجوانوں کے بے حیائی، پتہ نہیں عید کا دن آئے گا بیچارہ 10,000 کا جوڑا اور 100 روپے فطرہ دے کو سمجھتا کہ ہو گیا، زکات نہیں نکالتا۔ ماں باپ کے لیے 200 روپے کی ساڑی، باپ کے لیے 500 روپے کا جوڑا، بچوں کے لیے معلوم آن لائن پہ شاپنگ، آج اللہ رحم کرے، 5,000 کی چپل، 50,000 کا موبائل، کیا تو بولے شان سے بولتا حضرت برانڈ ہے، بے چیف کام میں کرتا نہیں، چیف کام نہیں ہے، چیف کام وہ ہے کہ اپنا پیٹ تو بھر گیا، تیرا پڑوس والا بھوکا ہے تو سمجھ لو بولا چیف کام کر رہا ہے، اپنا لیے قیمتی لباس پہن لیا، ماں باپ کو آپ نے نظر انداز کر دیا، ان کی خیال آپ نے نہیں کیا، اس سے بڑا چیف کا کام کوئی نہیں ہے۔ یہ مہینہ کیا آقا نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطاری کرایا، اللہ جنت سے میدان قیامت میں اس کا پیٹ بھرے گا۔ صحابہ نے کہا آقا ہر انسان کے لیے اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو افطاری کرائے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ایک گھونٹ پانی سے بھی تم نے کسی کو روزہ کھلوا دیا تو میدان قیامت میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی سے تمہاری پیاس کو بجھاؤں گا۔ بتائیے کتنی پیاری نعمت ہے۔ وہی بات انما الاعمال، نیت اچھی ہو، ایک گلاس پانی بھی پلاؤ ثواب اچھا ملے گا، نیت اچھی نہیں 10 من بریانی بھی پکا کر کھلا دو نا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں افطاری پارٹی کہتے ہیں، بس وہ نیتا والوں کو بلاتے، وہ رکشے والے کو بلاتے، وہ کافرہ کو بلاتے۔ افطاری کا نام افطار روزے داروں کو کھلاؤ۔ افطاری کا مطلب ہے نا روزے داروں، جو روزہ نہیں رکھتا پہلے اکبر اٹھا لیتا، روزہ دار بیچارہ ہاتھ باندھ کو کھڑ کو اس کے ہاتھ سے کھانا ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کا نام، اس کو تم کتنا بھی لٹا دو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ریاکاری دکھاوا آ جائے کہ میں افطاری کے نام پہ دعوت کراؤں گا، لوگ واہ واہ اور آہا کہیں گے، نہیں، لوگوں کے دکھاوے کے نہیں، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ تو آقا نے فرمایا ایک کھجور کے ایک قطرہ، ایک گلاس پانی سے بھی اگر تم نے کسی کو روزہ کھلوایا تو اللہ پاک میدان قیامت میں تمہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا، اور میں حوض کوثر کے پانی سے تم لوگوں کا پیاس بجھاؤں گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ مہینہ ملا ہے اللہ کے لیے، دل کو نرم کیجئے، وقت کو ضائع مت کیجئے فلموں میں، ڈراموں میں، گانوں پہ، گیم کھیلنے پہ نہیں، یہ وقت برباد کر رہے ہو۔ آپ موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ، کچھ بھی نہیں آتا یوٹیوب میں جا کر قرآن ماریے، کان کے پاس رکھ لیجئے، قرآن پڑھتے تھا سنتے رہیے، کم سے کم وہ تو کر سکتے ہیں نا، اس سے اچھا کیا ہے؟ قرآن سنو، قرآن تو وہ ہے جب انسان سنتا ہے نا تو قرآن پتھر دل انسان کو بھی بدل دیتا ہے۔ وہ عمر جس کی تلوار سے پورا ملک عرب کانپتا تھا، مگر عمر کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عمر جیسا سخت دل بھی بدل جاتا ہے، اور نبی کی بارگاہ پہ آ کر کہتے یا رسول اللہ مجھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ جب قرآن کی لذت ہمیں معلوم ہے تو نا بھائی،
ہمیں تو گانے، فلمیں، ڈراموں نے ہمارے دلوں کو کالا کر دیا، تو یہ مہینہ ملا ہے اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کا زیادہ سے زیادہ ادب احترام کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔